بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابھی ہم دھرنے میں موجود ہیں جو کہ علامہ خادم حسین رضوی داماد ظلہ العالی کی قیادت میں دھرنا دیا جا رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ختم البعد فورم کا منتظم اعلیٰ مفتی سید مبشر رضا قادری حاضر ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بدیع عثمان بٹی صاحب، ختم البعد کے عظیم مجاہد۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی گالیاں نکالتے ہیں، اس کے بارے آپ کیا فرمائیں؟ یہ پروپیگنڈا بڑا غلط ہو رہا ہے جی، اور یہ بالکل جاہل لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ گالی کی تعریف کیا ہے۔ بیسیکلی لغت میں دیکھیں، گالی اسے کہتے ہیں جس کے اندر عیب نہ ہو یا وہ خامی نہ ہو تو اس کو اندر خامی ڈالی جائے۔ تو جس کے اندر وہ خامی ہو تو اس کے ساتھ ایسا اس کے حقیقت کو اجاگر کرنا، یہ تو گالی نہیں ہوتی نا۔ اگر اس طرح گالی ہے تو پھر قرآن پاک میں جو کفار کی مذمت میں الفاظ آئے ہیں وہ اس کو کیا کہیں گے یہ لوگ کہ وہ قرآن گالیوں سے معاذ اللہ بھرا ہوا ہے؟ جو حلالی ہے وہ حلالی ہے، حلالی کو حرامی کہنا گالی ہے، اور حرامی کو حرامی کہنا تو گالی نہیں ہے۔ جیسا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی گالی دیتے ہیں خادم حسین رضوی؟ نہیں، گالی دیتے نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ تعریف ہی غلط کرتے ہیں لوگ، سمجھتے نہیں ہیں اس تعریف کو۔ ایک آدمی منافق ہے، مرتد ہے، کافر ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے یا گستاخ رسولوں کی حمایت کرنے والا ہے، تو وہ بھی اعلیٰ حضرت کے فتوے میں اسی صورت میں آیا، قادیانی نواز ہوا۔ تو جو قادیانی نواز ہے یا قادیانی ہے وہ تو بدتر ہے، اسفل السافلین ہے، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو پھر اس کو کیا آپ کہیں گے؟ اس کو وہ حرامی بھی ہے، قرآن کی روشنی میں عتل بعد ذالک زنیم، وہ حرامی بھی ہے، اور وہ نجس ہے، وہ کتے سے بدتر ہے۔ اب یہ اس کو لفظ بولیں گے تو آپ یہ کیا کہیں گے کہ یہ حماقت ہے نا جی، یہ تو مرزا قادری کی کتب سے ثابت ہے۔ تو یہی اگر قبلہ امیر المجاہدین اگر کسی کی بات کو کرتے ہیں تو وہ گالی تو نہیں ہے نا جناب۔ یہ لوگوں کی اپنی سمجھ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے حضور کے سامنے، حضور کی بارگاہ میں جب کفار آتے تھے تو کس شدت کے ساتھ پیش آتے۔ اگر کوئی گستاخی کی طرف آتا تو اس کو تو حضرت ابوبکر صدیق نے حیا کے شرم کے پیکر نے یہاں تک کہہ دیا نا، ہمسس بازار اللہ۔ اب اگر اس کا پنجابی ترجمہ کیا جائے تو لوگوں کو تو ہضم ہی نہیں ہوگا۔ یہ اتنی بات ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے جو کہا ہے اس میں سیرت ابن ہشام میں جلد 2 میں یہ شعر موجود ہے کہ آپ نے کعب بن اشرف کو جو حجب کا جواب دیا تھا حجب کی صورت میں، تو آپ کا عربی شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے کعب، پہلے تو مقتولین بدر کے گھر جا کر ان کو رلاتا تھا، اب تو خود رو اور ایسے رو جیسے نومر کتا نومر کتیا سے بچڑنے کے بعد روتا ہے۔ اتنی بڑی بات حضور علیہ السلام کے سامنے کر دی، اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ اے اپنا حسان تو اخلاق سے گری ہوئی معاذ اللہ بات کر رہا ہے، اتنی سخت بات کر رہا ہے، انسان کو کتے سے تشبیہ دے رہا ہے اور کتے کے گندے عمل سے تشبیہ دے رہا ہے۔ نہیں کہا، بلکہ حضور نے اسے دعا بھی دی، چادر بھی دی، انعام بھی دیا، اور روح الامین کو تائید کے لیے بھی بشارت دی۔ تو اتنے انعامات حضرت حسان کو مل رہے ہیں حضور کے گستاخ کو جواب دینے پر، تو اگر حضرت امیر المجاہدین گستاخ یا گستاخ کے نواز کی رد میں کچھ سخت جملہ بولتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ وہ امسس بازار اللہ سے سخت نہیں بولا آج تک انہوں نے۔ شکریہ۔